بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عرب کے ایک بزنس مین نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا ہے تمہاری کمپنی کے آفس کے مین گیٹ کے سامنے فلاں شخص جو پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کروا دو۔ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح سے یاد تھا، مگر اس نے وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد وہ شخص اپنے علاقے کے جامع مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا اور انہیں خواب سنایا۔ امام مسجد نے کہا اس شخص سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کروا دو۔ اگلے روز اس شخص نے اسی کمپنی کے ایک ملازم سے اس پھل فروش کا نمبر معلوم کرنے کو کہا۔ بزنس مین نے فون پر اس پھل فروش سے رابطہ کیا اور کہا مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کروا دوں، لہٰذا اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ پھل فروش زور سے ہنسا اور کہنے لگا کیا بات کرتی ہیں بھائی، میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز بھی ادا نہیں کی اور بعض اوقات شراب بھی پیتا ہوں، تم کہتے ہو کہ مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو۔ بزنس مین اصرار کرنے لگا، اسے سمجھایا کہ میرے بھائی میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، سارا خرچ میرا ہوگا۔ خاصی بحث اور تمہید کے بعد آدمی اس شرط پر رضامند ہوا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر تم مجھے واپس ریاض میرے گھر لے کر آؤ گے اور تمام اخراجات تمہارے ہی ذمے ہوں گے۔ وقت مقررہ پر جب وہ ایک دوسرے کو ملے تو بزنس مین نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل و صورت سے کوئی اچھا انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے چہرے سے عیاں تھا کہ وہ شرابی ہے اور نماز کم ہی پڑھتا ہوگا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ یہی وہ شخص ہے جسے عمرہ کرنے کے لیے خواب میں 3 مرتبہ کہا گیا۔ دونوں مکہ مکرمہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئے۔ میقات پر پہنچے تو دونوں نے غسل کر کے احرام باندھے اور حرم شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا اور اسی طرح عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کے لیے ارادہ کیا۔ حرم سے نکلے تو پھل فروش بزنس مین سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا دوست، حرم چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرہ کی توفیق ہوتی ہے یا نہیں۔ اسے کیا اعتراض ہوتا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نفل پڑھیں۔ اس نے جب اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کیے، جب سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ کافی دیر گزر گئی تو بزنس مین نے جب اسے ہلایا تو کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اس پر انکشاف ہوا کہ پھل فروش کی روح حالت سجدہ میں ہی پرواز کر چکی تھی۔ پھل فروش کی موت پر اسے بڑا رشک آیا اور وہ رو پڑا کہ یہ تو حسن خاتمہ ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں ہوتی۔ ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو۔ وہ اپنے آپ سے ہی یہ باتیں کر رہا تھا۔ اس خوش قسمت انسان کو غسل دیا گیا اور احرام پہنا کر حرم ہی میں اس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ہزاروں فرزندان اسلام نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ اسی دوران اس کی وفات کی اطلاع ریاض اس کے گھر والوں کو دی جا چکی تھی۔ بزنس مین نے وعدے کے مطابق اس کی میت کو ریاض پہنچا دیا، جہاں اسے دفن کیا گیا۔ بزنس مین نے پھل فروش کی بیوی سے تعزیت کرنے کے بعد کہا میں جاننا چاہتا ہوں تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر عمدہ ہوا ہے۔ اسے حرم میں سجدے کی حالت میں موت آئی اور حرم میں ہی اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ بیوہ نے کہا بھائی میرا خاوند کوئی نیک آدمی تو نہیں تھا اور اس نے ایک لمبی مدت سے نماز روزہ بھی چھوڑ رکھا تھا۔ میں اس کی کوئی خاص خوبی تو بیان نہیں کر سکتی، ہاں مگر اس کی ایک عادت ضرور تھی، وہ ہمارے ہمسایہ میں ایک غریب بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے کھانے کے لیے لاتا وہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لے کے آتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا کہ اے بہن میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، یہ اٹھا لیں۔ یہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی اے اللہ رب العزت، آج پھر اس شخص نے میرے بھوکے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے والے بنیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زندگی کے مشکل راستوں کو آسان کر دیں۔ لائف وتھ زویا کے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔